میری عمر 20 برس تھی۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائی مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ایک میری خالہ ہی تھی جس سے میں اپنی ماں کی صورت نظر آتی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن میری ماں اور بہن بھائی سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ اچانک میری خالہ مجھے ملنے آ گئی۔ اپنی خالہ کو دیکھ کر میں رونے لگی اور کہا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، یہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ میری خالہ نے کہا، اچھا تمہاری ماں کو آنے دو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ جب اس کی ماں گھر آئی تو خالہ نے کہا کہ میں اقرا کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ ماں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ، مگر مجھے کاغذ پر لکھ کر دو کہ تم اس کو اس کی مرضی سے لے کر جا رہی ہو اور جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ میں لکھ دیتی ہوں۔ امی نے کاغذ پینسل لا کر دے دیا اور خالہ نے ان کی خواہش کے مطابق ساری تحریر لکھ کر دے دی۔ خالہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ ابھی خالوں نے جب دیکھا کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں تو مجھے دیکھتے ہی تیوریاں چڑھا لی اور خالہ سے کہا کہ اسے ساتھ لے آئی ہو۔ میں پرائی جوان اولاد کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، لہٰذا تم اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ اس کے سگے بھائی نہیں تو کیا ہوا، سوتیلے ہی صحیح، بھائی تو ہیں۔ اب خالہ بیچاری ہکلا گئی کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار اس نے اپنی ایک دوست سے بات کی۔ وہ مجھے اپنے گھر اپنی بیٹی بنا کر لے گئی۔ اس کے 3 بیٹے تھے مگر بیٹی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا اور اس کے بیٹے بھی مجھے بہن کہتے تھے اور میں بھی ان کو بھائیوں کی طرح مانتی تھی۔ ایک دن حفیظ صاحب اور اس کی بیوی گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ دن میری بربادی کا پہلا دن تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور میں نے فون اٹھایا تو فون پر ایک لڑکا بولا کہ جواد صاحب گھر پر ہیں، جو حفیظ کا بڑے بیٹے کا نام تھا۔ میں نے کہا نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں میرے کان بس اسی آواز کو ڈھونڈنے پر لگے رہے اور میں فون کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اتنے میں دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا، پھر وہی سوال کیا گیا۔ میں نے غصے سے کہا سمجھ نہیں آتا، جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ گھر پہ نہیں ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں حفیظ کی خادمہ بات کر رہی ہوں، مگر وہ شخص نہ مانا۔ اس نے کہا کہ تم خادمہ نہیں، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں نے اس کو اپنا نام روشنی بتایا اور پھر اسی طرح بات چیت کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ آخرکار ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی راضی ہو گئی، مگر میں حفیظ صاحب اور اس کی بیوی کو بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے عزت، محبت اور گھر دیا تھا۔ لہٰذا میں ان سے اپنی خالہ کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی اور خالہ کے گھر آ گئی، مگر خالہ کے گھر کے پاس بھی ایک موبائل فون تھا جس سے میں گلشیر سے رابطے میں رہی۔ پھر اچانک ایک دن اس نے کہا کہ تم گھر سے بھاگ آؤ، ہم شادی کر لیں گے، اور میں اس کے کہنے کے مطابق اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل پڑی۔ یہ لاہور کی سنسان سڑک تھی۔ آخرکار چلتے چلتے میں ایک بس اسٹاپ پر پہنچی، جہاں پر ایک سائیڈ پر بس اور دوسری سائیڈ پر ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ گلشیر ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی دھندے بھی کیا کرتا تھا۔ اکثر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا اور جا کر دوسری جگہ جسم فروشی کے لیے بھیج دیتا۔ مگر مجھے اس کے غیر قانونی دھندوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ تم روشنی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ چلو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آگے جا کر اس شخص نے مجھے ٹرک میں بٹھایا۔ میں نے کہا کہ گلشیر خود لینے نہیں آیا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں ہی گلشیر ہوں۔ مجھے یہ سن کر دھچکا سا لگا، کیونکہ یہ کوئی 50-60 سال کا عمر رسیدہ شخص تھا۔
گلشیر نے مجھے ایک لڑکے کے ساتھ بھیج دیا جس کا نام وسیم تھا۔ اسے کہا کہ اسے اپنے گھر لے جاؤ اور کچھ دن رکھو، 4-5 دن بعد میں لے جاؤں گا۔ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی خدا ترس عورت تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو میں نے اسے ساری باتیں بتا دی۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں، گلشیر شادی شدہ ہے، یہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ آخر اس عورت نے اپنے کسی کزن کے ہاتھ میرے بھائی کے نام خط لکھوایا اور اسے پوسٹ کروا دیا۔ وہ خط میرے بھائی کو ملا تو میرے بھائی آگ بگولا ہو گئے اور کسی اچھے پولیس والے کے ساتھ گلشیر کی خفیہ جگہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ دنیا کے درندوں کا حوص کا نشانہ بننے سے سلیمہ کی کڑوی باتیں سن لینا بہت زیادہ آسان ہے۔ جس بھائی سے مجھے امید ہی نہیں تھی کہ وہ آئے گا، اسی بھائی نے مجھے درندوں سے بچا لیا۔ اور میری ماں ستیلی ہی سہی مگر دوسری بہن کی ماں تو تھی، ماں کی محبت اور ممتا سے آشنا تھی۔ ماں نے خوب سنانے کے بعد مجھے معاف کر دیا۔ ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ناظرین، خون کے رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا خون کے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ میری طرح درندوں کے حوص کا نشانہ بننے سے بھائیوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔